ایک اعتراض کیا جاتا ہے، جیسے کہ اس آیت میں ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، سب رحم فرمانے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ بعض تفسیروں کے اندر یہ نقطہ بھی لکھا گیا ہے، انہوں نے لکھا کہ بھئی یہ جو دنیا ہے یہ آفتوں، مصیبتوں، بیماریوں، دردوں اور غموں کا گھر ہے۔ یہ دنیا، آپ میں سے کوئی ایک بندہ مجھے یہ کہہ دے کہ میرے پر زندگی میں کبھی کوئی آفت نہیں آئی، میرے پر کبھی کوئی مصیبت نہیں آئی، میرے پر کوئی بیماری نہیں آئی، مجھے کوئی درد اور غم نہیں ہوا، کوئی ایک بندہ کہہ دے؟ کوئی ایک بندہ نہیں کہہ سکتا، نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ دنیا آفتوں، مصیبتوں، بیماریوں اور دردوں کا گھر ہے، اس سے بھری پڑی ہے۔ اچھا، لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، بھتہ لیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر، قتل کر دیتے ہیں۔ کسی نے اعتراض کر دیا کہ بھئی اگر ایک بندہ جو ہے وہ کسی پر ظلم کر رہا ہے، کسی سے بھتہ لے رہا ہے، کسی کی چوری کی جا رہی ہے، ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، کوئی اور ایسا کام ہو رہا ہے، تو پھر بتاؤ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے، وہ کیسے ارحم الراحمین ہے؟ وہ کیسے سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہے؟ اگر وہ رحم کرنے والا ہوتا تو جس کی چوری ہوئی ہے اس کی چوری نہ ہوتی، جس پر ظلم ہوا ہے اس پر ظلم ہی نہ ہوتا، جس سے بھتہ لیا گیا اس سے بھتہ ہی نہ لیا جاتا۔ اگر وہ زیادہ رحم، بعض لوگ اس طرح کے بھی سوال کر دیتے ہیں کہ جی اچھا اگر اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو پھر جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ کیوں ظلم ہونے دیا؟ کیوں بھتہ لینے دیا گیا؟ کیوں اس کو چوری کرنے دی گئی؟ کیوں اس کو ڈاکہ ڈالنے دیا گیا؟ اگر اللہ رحم الراحمین ہوتا تو اس نے یہ کام کیوں ہونے دیے؟ کیوں ہونے دیے؟ بات یہ سوچنے کی بات، اگر کسی شخص پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، اب تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے اور اس کی رحمت کیسی ہے۔ اللہ رحمت نازل فرمائے وہ بھی ایک کمال ہے، اللہ کسی پر مصیبت نازل فرمائے وہ بھی ایک کمال ہے۔ اللہ جب کسی پر مصیبت نازل کرتا ہے تو وہ بھی اس شخص کے لیے ایک رحمت بنا دیتا ہے، رحمت بنا دیتا ہے۔ اللہ دنیا میں اس پر بیماریاں لے کر آتا ہے، تکلیفیں لاتا ہے، مصیبتیں لاتا ہے، اس لیے لاتا ہے تاکہ اس شخص کے لیے جس کو اس بیماری کے اندر اللہ نے مبتلا کیا ہے، اس خوفناک بیماری میں، یا اس کو کسی غم، تکلیف، مصیبت میں مبتلا کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ اگر اس کے لیے آخرت کا عذاب لکھ دیا گیا ہے تو اس کو اس آخرت کے عذاب کی تکلیف سے یہاں کی تکلیف دے کر بچا لیا جائے۔ اب بتائیں کہ خدا کا اس کو بیماری میں مبتلا کرنا یا کسی تکلیف میں مبتلا کرنا یا کسی مصیبت میں مبتلا کرنا وہ اس کی رحمت نہیں ہے؟ وہ تو اس حال میں بھی اپنے بندوں پر رحم کر رہا ہے، اس حال میں بھی۔ ایک تو رحمت عام ہے، ایک رحمت خاص ہے، اور ایک ایسی رحمت ہے کہ اگلے کو مصیبت، تکلیف، بیماری، دکھ اور درد اور غم دے کر بھی اس کے لیے جہنم کا دروازہ بند کر کے جنت کا دروازہ کھول رہا ہے، ہاں، تاکہ آخرت کے عذاب سے اس کو بچا لے یا اس کے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے۔ یہ تو مسلمانوں کی بات ہو گئی، اور کافروں کے لیے اللہ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا میں اتنا مال دے دیا یا اتنا کچھ دے دیا کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں، ان کی رسی ڈھیلی ہے۔ یہ بھی دنیا میں تو اس کی رحمت ہے، ورنہ اس کے حکم کے بغیر کیسے وہ اتنی ضلالت یا گندگی کر سکتے ہیں؟ اصل چیز یہ، حضرت عائشہ صدیقہ
طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو کانٹا چبھ جائے، صرف ایک کانٹا چبھ جائے یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف ہو، اللہ اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب اللہ نے، اس بندے نے چوری کر لی، اس نے ڈاکہ ڈال دیا، اس نے بھتہ لے لیا، اس نے ظلم کر دیا، اللہ کہاں سے ارحم الراحمین ہے؟ اس حدیث سے اس کا پتہ چلے گا کہ یہ تکلیفیں، یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں، یہ غم اور یہ درد، ان کے عوض میں اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر رہا ہے اور جنت کے دروازے کھول رہا ہے۔ آہا، اصل چیز یہی ہے کہ جو جتنا مقرب ہے اس کو ویسی آزمائشیں آتی ہیں۔ حضور بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عالم علم فاضل الوزئی، عاشق غوث الورا، فنا فی المصطفیٰ، پیر طریقت راہبر شریعت قطب جلی حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرمایا کرتے تھے جنہ ہے مقرب جو جنہ ہے مقرب جو دکھ انہیں دینے ود آئے تو جگ آثار رسول سب سے زیادہ تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں، غم اور دکھ اور درد، سب سے زیادہ مقام انبیاء اور رسولوں کا ان کے اوپر آئیں، سب سے زیادہ ان کے اوپر آئیں۔